گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کرتے ہیں گھر سے متعلق، معاشرے سے متعلق کوئی ایسا موضوع لیں، کوئی ایسی باتیں لیں کہ جو اصلاح کا سبب بنے، بہتری کا سبب بنے، خرابیاں دور ہوں، بے چینی، بے یقینی، بے قراری یہ دور ہو۔ کیونکہ خوش رہنے والوں کی ایک تعداد ہے تو پریشان رہنے والوں کی بھی تعداد کم نہیں۔ جہاں خوش و خرم لوگ ہیں تو وہاں غم زدہ بھی ہیں، پریشان بھی ہے۔ کوئی خود پریشان تو کوئی اپنی فیملی کی وجہ سے پریشان، تو کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان، تو کوئی معاشی پریشانیاں، تو مختلف ٹینشن تو بندے کے پاس آتے ہی ہیں۔ تو ہمارے اس معاشرے میں ایک جو ٹینشن کا سبب ہے وہ ہے ہمارے گھروں کا ٹوٹ جانا۔ وہ گھر نہیں جو سیمنٹ سے اور جو ہے ریتی، سیمنٹ، بجری، آر سی سی وغیرہ سے جو ہے وہ بناتے ہیں، وہ گھر نہیں، بلکہ یہ جو ہمارا گھر ہوتا ہے، ہماری فیملی ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اولاد والدین سے ٹوٹ جاتی ہے، بھائی بھائی سے ٹوٹ جاتا ہے، بچھڑ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ کہ جس طرح موتی ایک دھاگے کے ساتھ پرو دیے جائیں، وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو سارے موتی بکھر جاتے ہیں، تو فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، نفرتیں ہو جاتی ہیں۔ اور انہی گھر ٹوٹنے میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی، ناراضگی، اور بڑھتے 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 اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور گھر ٹوٹ جاتا ہے، بچے بکھر جاتے ہیں، اور عجیب آزمائش ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں۔ یوں تو میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھا جائے تو اس میں سب سے بنیادی وجہ لڑائی جھگڑا ایک دم نہیں ہوتا، اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ ذہنی مطابقت نہ ہونا، ہم آہنگی نہ ہونا، پیار محبت کا نہ ہونا، ایک دوسرے پر شک، ایک دوسرے کا بازو اور ساتھی نہ بننا، برداشت نہ کرنا، صبر نہ کرنا، پیسوں کے معاملے میں آمدنی، انکم پر لڑائی جھگڑا، خرچوں پر لڑائی جھگڑا، جوائنٹ فیملی ہے تو مختلف بھائی وغیرہ رہتے ہیں تو ان کے بچوں کے معاملات پر جھگڑا، تو پھر ساس اور بہو کی نہ بننا، بھابھی اور جو ہے نندوں کی نہ بننا۔ تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے نفرتیں دل میں آ جاتی ہیں، اور یہ بڑھتے 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 پھر رشتے کمزور ہوتے رہتے ہیں، دل میں کینہ آتا رہتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ کچے دھاگے کی طرح یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور پھر بندہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر کہتے ہیں نا کہ نو ریٹرن پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس کے اسباب پر اگر غور کر لیں، اور وہ خرابیاں جو پہلے چھوٹی چھوٹی تھی، بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئیں کہ گھر ہی ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چنگاری کو قابو کر لیں تو بڑی آگ نہیں لگے گی۔ تو ہم سب غور کریں کہ ہمارے دامن میں کون سی ایسی چنگاریاں ہیں جو ہمارے گھر کی دیواروں کو کمزور کر رہے ہیں۔ وہ دیواریں نہیں جو سیمنٹ کی، محبت کی دیواریں کون سی چیز جو ہے وہ کمزور کر رہی ہیں، اور ان کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر مبارک پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ماشاءاللہ پیارے پیارے مہروز مدنی بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ عمر مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے۔ تو مہروز بھائی ماشاءاللہ تیاری واری خود ہوگی آپ نے؟ تیاری تو اس کی ظاہر سی بات ہے کرنی ہی پڑتی ہے کسی بھی موضوع کی، لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں علی بھائی کہ وہ بالکل سامنے کے ہوتے ہیں، جی ہاں،
بالخصوص جس طریقے کے ہم افراد ہیں تو لوگ بعض اوقات آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو بہت ساری وہ باتیں ہمارے علم میں آتی ہیں جو چار دیواری کی ہوتی ہیں، کیونکہ شرعی طور پر بھی بعض اوقات معاملہ سولو کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں سننا یا پوچھنا ضروری ہوتا ہے جو اندر کی ہوں۔ آپ نے جو آج موضوع لیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر خاندان کا موضوع ہے، کیونکہ گھر جو ہے نا وہ یوں تو اس کی اکائی ہیں میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ اس کی اکائی ہیں، بنیاد ہیں، فاؤنڈیشن ہے، اور اسی سے ایک گھرانہ ڈیولپ ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ خاندان اور قبیلہ کی صورت اختیار سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے۔ تو ہر قبیلے میں یا ہر خاندان میں 10-20 فیملیاں اگر آپ ملا لیں نا ہوتی ہیں، جی ہاں، فور فادرز سے ریلیٹ کرتے ہوئے، تو کوئی ایک آدھ گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ڈسٹرب ہونے سے نا پوری فیملی، پورا خاندان، پورا قبیلہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، صحیح، اگر احساس کی کیفیت ہے تو۔ اب یہ جو ڈسٹرب ہوتا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل اچانک سے ہو گیا، کہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے کہ اچانک سے ہو گئی ہے، سوئچ بند ہو گیا، سوئچ بند ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ شارٹ سرکٹ جو ہوتا ہے نا، اس کے اسباب اور عوامل ہوتے ہیں، صحیح پیچھے سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے، صحیح جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ صحیح، تو ہم جب دیکھتے ہیں معاشرے میں، دیکھتے ہیں مختلف افراد، تو وہ عمومی طور پہ نا اوپر کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح، وہ خرابی آ کس بنیاد سے رہی ہے یا کس بیک سائڈ سے جو ہے نا اسے پش کیا جا رہا ہے، وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جیسے سیلاب آتا ہے نا، ہمارے ملک میں بھی سیلاب آ جاتا ہے بعضوں کا، تو سیلاب اس شہر کا نہیں ہوتا بیسیکلی۔ آپ کا بھی تجربہ انٹیریئر سندھ کافی متاثر ہوا ہمارے یہاں پچھلے دنوں، پنجاب بھی متاثر ہوا، کے بھی متاثر ہوا، بلوچستان بھی۔ تو یہ جو سیلاب آتا ہے، اس کے یہ کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے، صحیح، جو آ رہا ہوتا ہے کہیں اور سے، صحیح، لیکن اس کے رستے میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہے نا، سب کو اڑا دیتا ہے، ان سب کو اڑا دیتا ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے، ڈیمولش کر دیتا ہے۔ صحیح، میرا بھی پچھلے دنوں بلوچستان کا جدول تھا، تو بلوچستان میں ایک روڈ سے ہم گزر رہے تھے، تو علی بھائی بہت مضبوط پل نا، یعنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے میں عرض کروں نا، صرف سریے کے گیج عرض کروں تو 1-1.5 انچ موٹا سریا اس کے اندر ڈلا ہوا تھا، اوہو، اور وہ پل ٹوٹا پڑا تھا، اس کا کوئی پلر کہیں، کوئی بیم کہیں، کوئی کچھ کہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ سیلاب اسے بہا کے لے گیا۔ تو ساتھ جو اسلام بھائی میرے تھے، تو میں نے ان سے کہا یار یہ کیسا بنایا تھا پل؟ کہنے محمود بھائی بہت مضبوط پل تھا، لیکن جب پانی آیا نا تو یہ اس کا بہاؤ برداشت نہیں کر سکا، صحیح، اور اس نے اپنی بیس چھوڑ دی، کتنی ہی گہری تھی لیکن وہ بیس چھوڑ دی، تو یہ ہل گیا اور پھر ڈسٹرب ہو گیا۔ اچھا، ٹوٹنے کو ہم کہیں گے ایک پل ٹوٹا، صحیح، لیکن اس نے نا 2 سٹیز کا تعلق واہ واہ واہ، منقطع کر دیا، کیا بات ہے، یہاں کے بھی سارے افراد اور یہاں کے بھی سارے افراد ڈسٹرب ہو گئے۔ تو ایسے ہی اگر ہم فیملی کو لیں، گھریلو معاملات کو لیں، تو ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی، زوجین جو ہیں، یہ ہیں بنیاد۔ یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں نا تو پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ صحیح، اچھا، ان دونوں کے والدین، ان میاں بیوی کے جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، باقی آس پاس والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، مختلف محرکات ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں ان پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک بڑی بنیادی چیز، بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ فی زمانہ ہم جو جس وقت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں علی بھائی، یہاں پہ نا علم کا فقدان ہو گیا، علم کی کمی ہے۔ کہنے کو تو بڑا جو ہے نا واویلا کیا جاتا ہے کہ نہیں جی ایجوکیشن یوں، ایجوکیشن یوں، ایجوکیشن یوں، لیکن عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور خوابوں کی دنیا کے اسیر ہو گئے۔ میں یہاں پہ نام بھی لے لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ معروف ہے، یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، لوگ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، آپ دیکھیں ان کو اتنی بات گوارا نہیں ہوتی کہ کسی کی 30 سیکنڈ کی بات سن لیں، وہ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، نہیں آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، آگے، کتنا آگے؟ تو یہ اس سے کیا ہو رہا ہے، ہمارا جو سیکھنے کا مادہ تھا نا، سیکھنے کی جو صفت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی۔ دوسری بات یہ ہو رہی ہے، تنہائی بڑھ رہی ہے، لوگ کسی کو اپنے معاملات میں انٹرفیئر کرنا پسند نہیں کرتے، اور جیسے مارکیٹنگ کا ایک انداز ہوتا ہے جی، سلوگن اچھا ہونا چاہیے، سلوگن جو ہے نا وہ خوبصورت ہونا چاہیے، باقی مال پروڈکٹ بک جائے گی۔ یعنی بہت ساری کمپنیز تو ایسی ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ پر، اپنی گڈز پر توجہ نہیں دیتی، وہ سلوگن پہ توجہ دیتی ہیں۔ ان کا اگر مارکیٹنگ ایکسپینس اگر آپ دیکھیں تو وہ کروڑوں روپوں میں یا کروڑوں ڈالرز میں ہوتا ہے،
صحیح۔ تو بھائی جب وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی شخص جب مارکیٹنگ کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، تو فری میں تو نہیں کرتا نا، صحیح۔ اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور جب پیسے خرچ کر رہا ہے تو کہتے ہیں پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو وہ مارکیٹنگ اس انداز پہ کی جا رہی ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف انڈیویجول رہے۔ انڈیویجول کیوں رہے؟ انڈیویجول اس لیے رہے علی بھائی کہ کوئی بھی شخص جب ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرے گا نا تو وہ ہماری چاہت کے خلاف کرے گا۔ صحیح۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں بس وہ ہو جائے۔ اب تیسری چیز یہ، ایک علم، دوسرا تنہائی، تیسری خوابوں کی دنیا۔ ڈریم ورلڈ میں رہتے ہیں ہم، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ بندہ تنہائی سے بھی شاید باہر آ جائے، کچھ علم کی طرف بھی آ جائے، لیکن خوابوں کی دنیا سے تو ہاں، یہ خوابوں کی دنیا بڑی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جو اسیر ہوتے ہیں نا، میں اس کی بڑی ایک واضح مثال دوں مدنی چینل کے ناظرین کو، تھوڑی سی سینسر کر کے دیتا ہوں۔ ناول پڑھتا ہے نا کوئی شخص جب، تو اس کو ہیرو کا جو روپ ہے نا، ہیرو کو جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ، اس میں ہیرو میں اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ، یا یوں لگ رہا ہوتا ہے اسے کہ یہ ہیرو تو میں ہی ہوں۔ اب وہ خوابوں کی دنیا میں چلا گیا۔ یہی معاملہ فلموں کا، یہی معاملہ ڈراموں کا، یہی معاملہ ان ساری گندی چیزوں کا ہے۔ آپ نے جو بتایا نا، یہ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی، حالانکہ میرے پاس تیاری میں وہ نہیں تھا، لیکن جب پروگرام کی تیاری کے لیے سوچ رہا تھا نا، تو ایک پوائنٹ میرے ذہن میں یہ بھی آیا تھا مہروز بھائی، کہ یہ جو فلمیں، ڈرامے، یہ خوابوں کی دنیا، ہیرو، بعض اوقات لڑکا یا لڑکی شادی سے پہلے اپنے وہی خوابوں کی دنیا یا خیالوں کی دنیا میں لڑکی اپنے لیے ایسا شوہر سوچ کے رکھتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اب مقدر میں جو لکھا وہاں ہو گیا، اب وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی کیونکہ اس نے سوچا ہوا کچھ اور تھا۔ اسی طرح لڑکا، وہ بھی کوئی بھلے جیسا بھی ہو، اللہ نے بنایا سب کو، لیکن اب اس پہ ہم کیا تبصرہ کریں، جیسا بھی ہو، لیکن اس کو چاہیے پری۔ اور اسی طریقے سے ہر ماں کو اپنے بیٹے کے لیے جو بہو چاہیے پری، اور اس کو وہ ان کے حساب سے پری نہیں، اور یہ پری پرے کے چکر میں نا پرے ہو جاتے ہیں، پرے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، باقی ہمارے پاس باتیں بھی کافی ہیں اور آگے بھی چلیں گے۔ ہم اسٹارٹ میں ایک سوال کرتے ہیں، اور آج کا سوال دیکھیے، اس کا جواب دیجئے۔ جو درست جواب دیں گے ان کی ہم قرآن دازی کریں گے، قرآن دازی میں جن کا نام نکلے گا ان کو انشاءاللہ تحفہ دیا جائے گا۔ دیکھیے آج کا سوال۔ سوال: حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ 1. 537 ہجری سنجر، 2. 555 ہجری ہند، 3. 560 ہجری مدینہ منورہ، 4. 580 ہجری بغداد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سوال دیکھا، آج اسکرین پر دکھائیے گا دوبارہ، کہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ یہ 4 آپشن ہیں، یہ ذرا دیکھیے۔ ان میں شروع میں سن بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ملک کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنا گھر بچانا چاہتا ہے۔ کون ہے جو دانستہ اپنا گھر توڑے گا؟ کون ہے جو ایسے ماں باپ کے چاہیں گے کہ میرے بیٹے یا بیٹی کا گھر ٹوٹ جائے؟ کون ایسے میاں بیوی ہوں گے جو چاہیں گے کہ ہمارے یہاں دوریاں ہو جائیں، فاصلے ہو جائیں، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے؟ ہر بندہ خوشی کی طرف جاتا ہے، ہر بندہ سکون چاہتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے اسباب ہیں۔ طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مفتیان کرام کے جب ہم بیانات سنتے ہیں، مدنی چینل پر سلسلہ دارالافتاء اہل سنت دیکھنے کا موقع ملتا ہے، یا کبھی مفتیان کرام سے بات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ طلاق کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے جو فیکٹر ہیں، جذباتی پن، غصہ، ذہن کا نہ ملنا، چڑچڑاپن، پھر انکم کم ہے تو عورت کی فرمائشیں وہ ختم نہیں ہوتی، مرد ہے کہ گھر پہ توجہ نہیں دیتا، بہت سارے اس پر ہمارے مبلغین میں ڈسکس کریں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج دوسرے کے تو عیب، دوسروں کی خامیاں تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جب اپنی طرف توجہ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بیوی جو ہے وہ شوہر کا دل بہلانا، دل لبھانا اور اس طرح کے معاملات کے اس پر توجہ دینا، بیوی اپنے موبائل میں، شوہر اپنے موبائل میں، اپنے ٹینشن، پھر بعض معاملات میں شکوک و شبہات اور اس طرح کے وہمات میں پڑ جاتے ہیں کہ جس سے دل میں دوریاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں۔ گھر کی باتیں باہر لانا، ایسے لوگوں کو بتانا، ایون سمجھدار لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بچی، لڑکی، بیٹی یہ اپنے سسرال کی باتیں اپنے میکے میں بھی نہ کہے۔ ہاں، اچھی باتیں کر دیں، پازیٹیو باتیں کر دیں جس سے گھر بنے، محبتیں بنے، لیکن ایسی باتیں کہ اس کو بیان کرنا، ظاہر بات ہے ماں باپ ہے، وہ سنیں گے، تکلیف ہوگی، پر تکلیف میں آ کر ان کی زبان کچھ بول دے گی تو ناراضگیاں ہوں گی، پھر گھر خراب ہوں گے۔ یہ عمر مدنی بھائی،
آج کے ٹاپک سے متعلق کیا فرمائیں گے؟ میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ بڑا نازک رشتہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں پیار محبت والے جو اسباب ہیں ان کو اپنائیں، اور جن اسباب کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں ان اسباب کو غور کریں کہ وہ کون سے اسباب ہیں اور ان سے بچیں۔ ان کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو ٹھیس پہنچے، ایسے اسباب سے بچنا چاہیے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، بڑی پیاری کتاب ہے، اسلامی شادی۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے اور اس میں یہ باقاعدہ اسباب لکھے ہوئے ہیں، صفحہ نمبر 180 میرے سامنے ہیں، اور کئی اس کے اندر اسباب لکھے ہوئے ہیں کہ کن کن اسباب کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک سبب لکھا ہے کہ بیوی کی طرف سے ناشکری کا مظاہرہ کرنا، اس کو اپنے سسرال سے اپنائیت بھی بعض اوقات مل رہی ہوتی ہے، پیار محبت بھی مل رہا ہوتا ہے، خیال بھی رکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ناشکری ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی ہے۔ شوہر جو کما کر لا رہا ہوتا ہے اس پر وہ اکتفا نہیں کر رہی ہوتی ہے، صحیح۔ اس کے جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ اس کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کو مل کچھ اور جاتا ہے بعض اوقات جو اس کے نصیب کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ گھر جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں، آمدنی پر گزارا نہیں کیا جا رہا ہوتا، اونچے اونچے خواب دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی طرف سے بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ بعض اوقات ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑائیں تو بہت سے گھروں میں ایسا ملے گا کہ بیوی بڑا خیال رکھ رہی ہے، کپڑے بھی ٹائم پر استری ہو کر مل رہے ہیں، کھانا بھی ٹائم پر مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن شوہر نامدار جو ہیں وہ اپنی زوجہ کا خیال جو ہے وہ اس طرح نہیں رکھ رہے ہوتے جس طرح ان کو رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ناظرین کرام، جس کا جو حق ہے ہم اس کے حق کو پہچانتے نہیں، صحیح۔ اور اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ ہوتا کیا ہے، والد صاحب ہیں ان کا ایک اپنا حق ہے، صحیح۔ والدہ ہیں ان کا ایک اپنا حق ہے، آپ کی زوجہ ہیں آپ ان کا ایک اپنا حق ہے، لیکن ایک کو خوش کرنے کے چکر میں دوسرے کے حق پر جب ڈاکہ ڈالا جاتا ہے نا تو پھر وہاں پر گھر ٹوٹتا ہے۔ صحیح۔ صحیح۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ واقعی حقوق کا خیال، اور جیسے ہمارے مہروز مدنی بھائی نے بھی شروع میں بتایا کہ حقوق کا خیال بندہ رکھے گا کیسے؟ جب ان کو حقوق پتہ ہوں گے، علم ہی نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ پھر لا علمی کی وجہ سے حق تلفی ہوگی، حقوق ٹوٹیں گے۔ جب حقوق ٹوٹیں گے تو دل بھی ٹوٹے گا۔ تو حق کا خیال، اور ہمارا دین اسلام الحمدللہ اتنا پیارا ہمارا دین ہے، اتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ ماں باپ کے الگ حقوق ہیں، ماں باپ کے حق اپنی جگہ پر، بہن بھائیوں کے حق اپنی جگہ پر، میاں کے بیوی پر، بیوی کے میاں پر یہ حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں۔ الحمدللہ اسلام ہمیں کیا نہیں سکھاتا، لیکن اگر ہم سوشل پلیٹ فارم پہ جا کر اور نہ جانے کیا کیا دیکھیں گے، کیا کیا سنیں گے، کس کس کو سنیں گے، کس کس کا کیا کیا دیکھیں گے، تو پھر ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں جیسے ہمارے عمر مدنی بھائی نے بتایا کہ مالی کمی پر بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسپیشلی میں اپنی اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا، میری بچیاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، کہ جہاں شادی ہو کر آپ چلی گئیں وہاں جو انکم ہے وہ پہلے سے ہی ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے جہاں شادی ہوتی ہے۔ اب جو انکم ہے اسی میں گزارا کرنا ہے۔ اب آپ کی نت نئی فرمائشیں ہوں گی، آپ کی نت نئی ڈیمانڈیں ہوں گی، تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ گھٹن میں فیل کریں گی۔ جب گھٹن میں فیل کریں گی تو آپ کو وہاں رہنے میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کو لگے گا مجھے قید کر دیا گیا ہے، میں پنجرے میں آ گئی۔ دیکھیں، آپ کا لائف اسٹائل جو بھی تھا، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو بھی تھا، آپ کا اسٹیٹس جو بھی تھا نہیں تھا، حقیقت میں تھا، خیالوں میں تھا، لیکن ایسا نہ سوچ لیں کہ جہاں جانے میں پھر آپ پہنچ نہ سکیں، پھر دل ٹوٹ جائے، اور پھر دل ٹوٹ کے نفرتیں ہوں۔ دیکھیں، جب دل میں نفرت آ جاتی ہے، جس سے بھی آ جائے، بعض اوقات میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ذہنی مطابقت نہیں ہوتی، کئی چیزوں پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن سمجھدار لوگ نبھاتے ہیں، چلاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرتے ہیں کہ ہمارا گھر نہ ٹوٹے۔ اور نہ سمجھ لوگ، ناشکری، بے صبری، لوگوں کو اپنی غربت کا یا کم آمدنی کا یا اپنی خواہشات پوری نہ ہونے کا روتے رہنا۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے، اللہ پاک نعمتیں اور عطا فرمائے گا، برکت دے گا، اور پھر جو ہے اس پر قناعت کیجئے، شکر کیجئے۔
تو انشاءاللہ آپ کو اپنی لائف کا مزہ آئے گا، سکون آئے گا. ورنہ یہی چیزیں بڑھتے 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 اتنی بڑھ جائیں گی کہ پھر لگے گا کہ یہ گھر جو ہے میرا پنجرا ہے، قید خانہ ہے. پھر پنجرا اور قید خانہ توڑ کر نکلنے کا سوچتے ہیں. کم عقلی ہوتی ہے، چھوٹا ذہن ہوتا ہے، بعض اوقات کم عمر ہوتی ہے. پھر وہ جب پنجرا توڑنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ناراضگیاں، پھر لڑکی روٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جانا، پھر بڑھتے بڑھتے ماں باپ کا بھی نیگیٹو انداز میں انوالو ہونا، پھر خاندان اور جو برادریوں کے بڑے جو پنچ یا چودھری یا جو اس طرح کے لوگ کہلاتے ہیں، بڑے نا سمجھ کم علم لوگ اگر ایسے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اور دوریاں پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں. بنانے کی بھی کرتے ہیں تو شریعت کے مطابق نہیں کرتے. تو یوں بڑھتے 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 پھر علیحدگی ہو ہی جاتی ہے. اور اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی، گھر ٹوٹ ہی گیا. اب کیا؟ اب تو ہاتھ سے نکل گئی نا بازی. تو اسٹارٹنگ اسٹیج پر اگر صبر کر لیا جاتا، برداشت کر لیا جاتا، وقت سب سے بڑا مرہم ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں مینیج ہوتی رہتی ہیں. فوراً نہیں مل جاتا، وقت سے پہلے نہیں مل جاتا، جلد بازی میں نہیں مل جاتا، راتوں رات نہیں مل جاتا. اللہ کریم ہے، اللہ پاک دے ہی رہا ہے، مل ہی رہا ہے. تو واقعی وہ بچیاں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں کہ جو صبر اور شکر کرتی ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہیں، یقین کریں کہ ان کے گھر، جس کو کہتے ہیں نا گھر امن کا گہوارہ، پیار کا گہوارہ بن جاتا ہے. ان کو وہی اپنا گھر محل لگتا ہے. اور مہروز بھائی، محل میں بھی چلے جائیں اور خواہشات پوری نہ ہو، جیسے وہ کہاوت ہے نا کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہشات جو ہے وہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے علی بھائی. دیکھیں خواہشات کے اعتبار سے اگر دیکھیں نا تو لڑکپن، بچپن یا جوانی کی جو خواہشات ہوتی ہیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. جب تک بندہ خود نہیں کما رہا ہوتا نا آٹے دال کا بھاؤ پتہ نہیں لگتا. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کچھ بھی فرمائش کر دیتا ہے اور باپ اس کو یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹا تم کیا فرمائش کر رہے ہو، بیٹی تم کیا فرمائش کر رہی ہو، کیونکہ وہ تو اس کی شہزادہ اور شہزادی ہے. باپ فقیری کیوں نہ ہو، اولاد شہزادہ شہزادی ہی ہوتی ہے ہر کسی کی. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات کہی نا، دیکھیں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا علی بھائی. تو کریں بھائی آپ. کہ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، گھریلو موضوع جو آپ نے لیا ہے، یہ گھر اور معاشرے میں، اور یقینی طور پر معاشرے پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایک فیملی کا امپیکٹ نا ایک معاشرے پہ لازمی طور پہ پڑتا ہے. معاشرے کا امپیکٹ فیملی پر، فیملی کا امپیکٹ معاشرے پہ لازمی طور پہ آتا ہے. اس میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ شادی نا دو افراد کی ہوئی ہے. شادی دو افراد کی ہوئی ہے. فیصلے انہوں نے کرنا ہے، چلنا ہے کہ نہیں چلنا انہوں نے طے کرنا ہے. اور یہ طے کرنا تھا شادی کرنے سے پہلے. شادی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے یہ ڈیسیژن لے لیا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا ہے اور مجھے اس خاتون کے ساتھ رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے، پوری زندگی گزارنی ہے. یہ جو آپ لائم لائٹ میں رہتے ہیں نا، اور مختلف قسم کی ہیبٹس اور مختلف قسم کی شوق اور مختلف قسم کی خواہشات کی بنا پر آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ مزے کی بات نہیں ہے. آپ نے جو مثال دی نا، آپ نے کہا کہ خواہش جو ہے، ضرورت جو ہے وہ فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. اسی کو لیتے ہوئے دیکھیں نا، اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہے نا علی بھائی، اور ایسے کئی کیسز آپ کے علم میں ہوں گے، ابھی آپ کی آنکھوں میں چلنا شروع ہو جائیں گے. اگر زوجین میں میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ روکھی سوکھی کھا کر، ٹپکتے ہوئے گھر میں صحیح بالکل رہ کر وہ گزارا کر لیں گے. وہ کہتے ہیں نا، وہ جو بات ہے، معذرت آپ کی بات، کیونکہ آپ کی بات سے مجھے ایک بڑی زبردست بات یاد آئی. کہتے ہیں نا میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہے. اور یہ پردہ جب اٹھ جاتا ہے نا، پھر کوئی پردہ ڈھکنے والا قرآن نے لباس قرار دیا نا ایک دوسرے کو، کہ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس. تو میاں بیوی میں جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا علی بھائی، تو پھر یہ غربت میں، تنگی میں، پریشانی میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، مشکلات میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، اور مشکلات میں ایک دوسرے سے ڈھارس مل جاتی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ جمعرات اجتماع میں گیا، بلدیہ ٹاؤن، تو وہاں سے واپس آ رہا تھا، لیٹ ہو گیا تھا. تو کراچی آپ کو پتا ہے اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے، اور اس وقت کراچی کے حساب سے موسم ٹھنڈا ہے، تو ذرا جلدی جو ہے نا سناٹا ہو جاتا. تو اکیلا تھا میں، تنہا تھا گاڑی میں، تو مجھے ایک دو جگہ نا تھوڑا سا خوف فیل ہوا. تو گھر آ کر میں سوچنے لگا کہ میں اپنے ہی شہر میں ہوں، بچپن سے یہی ہوں، اور یہ گلیاں، یہ روڈ، یہ میرے دیکھے بھالے ہیں، لیکن میں اکیلا تھا نا. تو مجھے وہ رستے جس پہ نارمل گاڑیاں چلنی ہیں، نارمل آنا جانا ہے، اس کو اسی پہ خوف سا محسوس ہوا، اکیلے ہونے کی وجہ سے. اگر یہی کوئی شخص ساتھ ہوتا نا، پھر دوسرے شہر میں بھی ہوتا تو ڈر نہ لگتا. تو میاں بیوی جو ہیں یہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، یہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں.
حریف نہیں ہے. اے ہے واہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو معاملہ صرف یہ نہیں رہتا یہ تنہا ہو گئے بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ گئے. یہ مقابلے پہ نہیں ہے, صحیح یہ گھڑی ہے نا, آپ بھی پہنے ہوئے میں بھی پہنا ہوں, صحیح یہ گھڑی میں نا یہ دو طرف سے ہے, صحیح اس کی جو بیلٹ ہے یہ صحیح. دو طرف سے ہے. ایک نکال دیں. اگر یہ ایک بھی ناراض ہو جائے نا تو یہ گھڑی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. پورا ناراض ہونا تو دور کی بات ہے, کلپ بھی اگر نکل جائے نا چھوٹا سا جی 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 تو بھی گھڑی بند نہیں ہوگی. جی. تو یہ میاں بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. یہ مشکلات, زندگی کی تلخیاں, پریشانیاں, اپ اینڈ ڈاؤنس, یہ کس کو نہیں آتا؟ صحیح. کون ایسا دنیا میں شخص ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے نا کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی نہ ہوئی ہو؟ ایسا نہیں ہے. اچھا ہمارے والدین, ان کے والدین سب کے ساتھ رہے لیکن گزارے ہو جاتے تھے. آپ کو اس کا زیادہ تجربہ ہوگا. لیکن دیکھیں اس میں یہ ہے, چلیں دونوں تو ساتھ ہیں, میں تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ چلیں لیکن اس پر ایک میرا سوال ہے, اس کا آپ نے جواب دینا ہوگا. یہ جی جی کیونکہ آپ جو لے کر چلیں ابھی پہلے اپنا کمپلیٹ کریں پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک سمپل سی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا, گزارا آپ نے کرنا. آپ یہ دیکھ لیں کہ چیزیں ضروری ہیں یا رشتے ضروری ہیں. بڑی سمپل سی فلسفی ہے, چیزیں ضروری ہیں یا رشتے ضروری ہیں. میں نے یہاں دیکھا ہے میاں بیوی کا تو تعلق ایک عمر میں آ کے ڈیولپ ہوتا ہے. سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو چیزوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, تم میرے جنازے پہ نہیں آنا, تم میرا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنا. تو یعنی آپ کی نظروں میں جو ہے وہ چیزیں ضروری ہو گئی. چیزوں کی کیا ویلیو ہے؟ اصل چیز تو افراد ہیں. چیزوں کا آپ کیا کریں گے؟ ویران گھروں میں, یعنی بڑے بڑے گھروں میں, محلات میں لوگ رہ رہے ہیں. علی بھائی جو میں بات کر رہا تھا کہ غربت میں بھی زندگی گزر جاتی, اور بڑے بڑے جو ہے نا خوشحال لوگ جن کی علیحدگیاں ہوئی ہیں تو کروڑوں ڈالرز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو دیے گئے, نہیں نپ سکی, نہیں نپ سکی, ٹوٹ گیا گھر. تو اصل چیز ہے کہ آپ نے چلنا ہے. اور آپ سوال کریں پھر میں انشاءاللہ اس میں ایک اور دیکھیں جب آپ نے گھڑی کی مثال دی نا تو اسی پر میں عرض کرتا ہوں, میرے کچھ ناظرین کو میں ساتھ دے دوں اگر آپ اجازت دیتے ہوں. عمر بھائی آپ کی طرف سے بھی اجازت, کیونکہ جو سوال کیا گیا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس کا جواب تو آیا ہے. درست جواب تو ہم آخر میں بتائیں گے اپنے ناظرین کی دل جوئی کے لیے کہ کہاں کہاں سے جواب آیا. میں کچھ نام پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک رضا بھائی ہیں کراچی سے, ان کا آیا ہے. پیٹ جو گوڈ باب الاسلام سندھ سے ایک جواب ہے ہمارے پاس. ڈالمیا کراچی سے, مامو کانجن پنجاب سے ہے, اور ضلع قصور پنجاب سے ہے, اور منوڑا سے ہے کراچی ہی سے. اچھا جی, اور واہ کینٹ سے ہے. اسی طریقے سے ہمارا جواب ماشاءاللہ میرپور ساکرو سندھ یہاں سے ہے جواب. شاہ کوٹ پنجاب سے ہے, اور کافی ماشاءاللہ جوابات آئے ہیں. ذرا سوال بھی دوبارہ دکھا دیجیے گا. کراچی ہے, لاہور ہے, پھر لاہور سے ہے, فیصل آباد سے ہے, کراچی, سرگودا. تو یہ سوال ہے آج کا ہمارا. یہ ذرا ناظرین دیکھیے اس کو اسکرین پر آپ, اور جو جواب آئے ہیں وہ سمندری پنجاب, لاہور, ماشاءاللہ کافی جواب آئے ہیں. تو جو درست جواب دیں گے, آج تو مہروز بھائی بیٹھے ہیں تو اب میرے خیال میں آپ کو ہوتے ہوئے تو ماہنامہ فیضان مدینہ ہی جائے گا, کیونکہ میرے پاس کتاب رکھی ہے دوسری میں. آپ جو آرڈر کریں گے وہ دیں گے. کتاب ہمارے جو ہے نا مدنی چینل کے ناظرین یہ رکھی ہے, دین اور دنیا, دین و دنیا. یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے. اور آپ کہیں گے کتاب دیں گے, آپ کہیں گے ماہنامہ دیں گے. آپ جو مہروز بھائی ہمارے ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے اس کی مجلس کے ہمارے ذمہ دار ہیں, اور اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچایا. ہر کسی کی اپنی قابلیت ہوتی ہے, ہر بندہ بہتری کے لیے کوشش کرتا ہے. تو جب سے ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ کی ذمہ داری ملی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ترکیب ہے, اور یوں بھی عام ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بھی عطا فرماتے رہتے ہیں. آئے دن پیغام آتا ہے. پچھلا ہی جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہمارا ٹاپک تھا تحفے کی اہمیت. تو جو ہے ماشاءاللہ مہروز بھائی کی پھر کال تشریف لائی, اور جب کال آئی ان کی تو یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, کال میں انہوں نے بتا دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا آج تحفے کی اہمیت پر ہے. تو انہوں نے کہا تھا آج 3 ماہنامہ فیضان مدینہ دیے جائیں گے. تو مجلس نے پتہ نہیں بھائی 3 پہنچائے نہیں پہنچائے, ایسا نہیں ہے, پہنچا دیے بھائی, مجھے بتا رہے ہیں کہ پہنچ گئے. تو پہنچ گئے کا نہیں, انہوں نے روانہ کر دیے ہوں گے. اصل میں بکنگ ہو جاتی ہے, پھر نیکسٹ مہینے سے پہنچتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب میں کل جو نا آپ کا سوال باقی یاد رکھیے گا, وہ بڑا اہم سوال تھا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی جو گفتگو ہے نا, اگر توجہ سے سنیں, آپ تو خیر سنتے ہوں گے اور بھی چینل کے ناظرین سنتے ہوں گے, مدنی مذاکرہ آج کل چل ہی رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو کہہ دیا تو کہہ دیا ہوگا. بعض اوقات جیسے امین بھائی بیٹھے ہیں یا نگران شورا بیٹھے ہیں, کوئی بات کہی تو جو تصدیقیہ جملہ ہوتا ہے نا, امیر علیہ سنت اس سے تھوڑا احتیاط فرماتے ہیں. پہنچ گیا ہوگا, اچھا آپ تک بھیج دیا تھا. تو یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ والوں کی احتیاطیں ہیں. تو یہ آپ کو سوال ہم نے اسکرین پر دکھایا تھا, جواب ماشاءاللہ دیے ہیں.
تو میں چند نام اور لے دیتا ہوں. کوٹ آپ نے غلام نام محمد لیا، سے میں یہاں پہ ایک عمر کوٹ. جملہ ایڈ کرے بغیر جی جی نہیں رہ سکتا، آپ جی نام جی پھر لیجیے. آپ نے امیر اہل سنت کی بات کی، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات میں محض عقیدت میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آنکھوں دیکھی بات، بیتی ہوئی بات، دیکھی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو علی بھائی بھی اس کی تصدیق کریں گے. امیر اہل سنت نے جو خدمات انجام دی نا امت کی خیر خواہی کی، اس میں ایک بہت بڑی خدمت یہ کہ گھر ٹوٹنے سے بچائیں. ہائے 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 آپ نے اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی ایسی مرحبا. تربیت کی ہے، ایک نہیں 10 نہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سینکڑوں ہزاروں گھر ایسے ہیں بچائیں. جو امیر اہل سنت کے ذریعے سے بچے ہوں. یہ بعض اوقات ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کس کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ پیچھے جا کے، وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ جھگڑا ہو کیوں رہا ہے، پیچھے سے لائن دیکھیں تو یہاں پہ تارے ٹھنڈی کیوں ہیں؟ امیر اہل سنت کی تربیت ہے. ماشاءاللہ. آپ نام تو یہ چلے میں کچھ نام لے دیتا ہوں. یہ میاں والی ہے، کوٹ غلام محمد ہے، ہمارے باب الاسلام سندھ عمر کوٹ سے ہے، پتھورو. تو ماشاءاللہ بہت ناظرین ساتھ ہے. پنجاب سے ہے یہ، رحیم یار خان سے ہے، لاہور سے ہے، اور جی ماشاءاللہ باقی کا علاقہ نہیں لکھا. فیصل آباد سے کہ ہے، گمبٹ سندھ سے ہے، اچھا کراچی ہے یہ، اور منچن آباد، کاموں کی، اور لاہور، اور جو ہے ہب چوکی. تو ماشاءاللہ کئی ہمارے جوابات تو آئے ہیں. ایک دفعہ اور آپ دیکھ لیں تاکہ پھر ہم سوال کی طرف جو ہے نا آخر میں جواب کی طرف ہم جائیں گے. آج کا سوال کیا تھا ذرا دیکھیے گا، اسکرین پر دکھائیے گا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی. 4 آپشن ہے، ذرا دیکھ لیں اسکرین پر، اور جو درست جواب دیں گے آخر میں ان کی قرآن دازی ہوگی، اور جن کا قرآن دازی میں نام نکلے گا تو انشاءاللہ ان کو پورے سال کا ماہنامہ فیضان مدینہ ان کے گھر پر پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ رہ نہ جائے، کیونکہ آج کے ٹاپک سے متعلق ایک بڑا بنیادی سوال، جیسے ہمارے مہروز مدنی بھائی نے گھڑی کی مثال دی کہ اس کے 2 پٹے ہیں یا بیلٹ ہیں، اور اگر ایک بھی نکل جائے تو اس پر میں نے لقمہ دیا کہ بیلٹ نکلنا تو دور کی بات ہے، اس کی پن بھی نکل جائے تو گھڑی کیسے بند ہوگی، ڈھیلی ہو جائے گی، گر جائے گی بندہ. تو بیلٹ یہ دونوں کو مل کے چلنا ہے، دونوں نے ساتھ چلنا ہے، اور ایک دوسرے کا لباس ہے، پردہ ہیں، انہوں نے انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہے. لیکن ان کی زندگی میں اور لوگ بھی تو ہیں، لڑکی ہے، بچی ہے، بیٹی ہے، ہماری اسلامی بہن ہے، اس کا پورا سمجھ لے کیا کہیں، گھر بار ہے، اس کے ماں باپ ہے، میکا ہے اس کا، اور ایک طرف سسرال ہے. لڑکا ہے تو اس کے والدین ہیں، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو بھائی ہیں. تو جو ایک اسباب بنتے ہیں، ساس بہو کی نہ بننا، اسی طرح بھابھی کی اور نندوں کی نہ بننا، اچھا مختلف بھائی رہتے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کی جو زوجہ ہیں، بچوں کی ماں ہے، ان سے نہ بننا، کام کاج پہ لڑائی ہونا، بچے ہیں گھر میں، بچوں پہ لڑائی ہو جانا، کہ ہو ہی جاتا ہے. پھر یہ ہوتے 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 پھر بعض اوقات مرد نہ سمجھ ہوتا ہے، نہ وہ ماں کو ڈیل کر پاتا ہے، نہ بیوی کو ڈیل کر پاتا ہے. ماں کی طرف جاتا ہے تو ایسا جاتا ہے کہ بیوی پر ظلم اور زیادتی، بیوی کی طرف ایسا آتا ہے کہ وہ ماں کو بھول جاتا ہے. یہ ایسے اسباب ہیں کہ جو کہتے ہیں نا چنگاریاں، تو کچھ نہ کچھ چنگاریاں لڑکی کے گھر سے آ رہی ہوتی ہیں. اگر اس کی ماں بہنیں سمجھدار نہیں ہے کہ تو سن کر کیوں آ گئی، تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، تو سنا دیتی، تو اگر دب کے رہے گی تو تیرا گھر کیسے چلے گا. اور وہ اس کو اتنا مقصد وہ کہاں چڑھا دیتے ہیں، اور سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹی برداشت کرنا ہے، کوئی بات نہیں، یہی گزارا کرنا ہے. تو آپ نے دونوں کو تو سمجھا دیا. باقی کیا لواحقین تو مرنے کے بعد ہوتے ہیں، زندہ بھی لواحقین کہلائیں گے. یہ جو باقی جو عزیز و اقربا ہیں، گھر کے فیملی ممبرز ہیں، ان کا کیا کردار ہے گھر کے ٹوٹنے میں؟ مدنی مذاکرے میں نا نگران شورا نے سوال کیا اور امیر اہل سنت جواب ارشاد فرما رہے تھے. جملہ یہ تھا کہ محتاط سدا سکھی. محتاط سدا سکھی. علی بھائی، ایک چیز ہے بھڑاس نکالنا. صحیح. تو جب ہم کسی بھی معاملے میں، چاہے میاں بیوی ہوں، چاہے نند بھاوج ہوں، چاہے یعنی ساس اور بہو ہوں، اس طرح کے رشتے ہوں، یا آفیسز میں معاملات، جب آپ بھڑاس نکالتے ہیں نا تو معاملہ سالو نہیں ہوتا. صحیح. آپ اپنے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے معاملہ سالو کرنا ہے یا بھڑاس نکالنی ہے. بھڑاس یہ ہے، اردو کا لفظ ہے، اصل میں اس کا کوئی متبادل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ جو آپ کے دل میں ہے نا، بس سامنے والے کی بات پہ غصہ آیا آپ کو اور آپ نے فوری کوئی ریئیکشن دے دیا، اس کے نتیجے پھر مختلف ہی ہوتے ہیں. اب یہ جو لواحقین کی آپ نے بات کی، یہ بہت اہم بات ہے، واقعی میں بہت اہم بات ہے، بالخصوص ہمارے معاشرے میں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، ابھی میں بات کر رہا تھا کہ علم نہیں ہے. علم نہیں.
تو اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ ہے، علم نہ ہونے سے بڑھ کر ایک مسئلہ ہے، غلط علم ہے۔ ایک تو ہے نا علم نہیں ہے، بھائی پیالے میں کچھ نہیں ہے تو آپ پانی ڈال کے پی لیں گے، صحیح، لیکن پیالے میں پہلے سے شربت رکھا ہوا ہے، صحیح، یا اب میں کیا مثال دوں، پیالے کی دے دی ہے میں نے تو شربت ہی صحیح ہے، تو شربت رکھا ہوا ہے، آپ پانی کیسے ڈالیں گے اس کے اندر؟ صحیح، تو ایک چیز ہے علم نہ ہونا، دوسری چیز ہے مس گائیڈنس۔ صحیح، اسی طریقے سے جو لواحقین ہیں، لواحقین صحیح ہے، جملہ تو صحیح ہے، زندہ میں بول سکتے ہیں، ہاں، لغوی اعتبار سے تو بول سکتے صحیح ہیں نا ہے، زندہ اعتبار سے درست ہے۔ یعنی وہ ان کے دعا جو دیتے ہیں نا کہ اللہ پاک لواحقین کو صبر عطا فرمائے، مرحوم کے لواحقین کو۔ ہاں تو یہ دعا نہ دینی پڑے نا، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں، اچھا یوں ہاں یہ دعا نہ دینی پڑے کہ ان کو زندہ رہ کر بھی مردہ ہو جائیں۔ ہاں یہ دعا نہ کریں کہ جو ہے نا صبر، ہم یہ بولیں ان کو شکر کی توفیق عطا فرما کہ ان کی زندگی اتنی اچھی گزر رہی ہے۔ دیگر فیملی ممبرز اس سے مراد ہیں۔ ان کا سپورٹنگ رول ہے ان کی لائف میں، بالکل ہے، اور وہ سپورٹنگ رول نہ کندھا دینے کا ہونا چاہیے، پاؤں کھینچنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ تو مرنے کے بعد دیں گے نا۔ نہیں اب زندگی میں اتنا تو سمجھ رہے ہوں گے نا، ہم جب بات کر رہے ہیں تو مطلب سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے۔ آپ جب سپورٹ کرتے نا تو وہ دیکھ لیں کس قسم کی ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ شادی کر کے کون لاتا ہے؟ اکثر و بیشتر جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں اکثر و بیشتر فیملی کی کسی نہ کسی انداز کی رضامندی ہوتی ہے۔ اب جب رضامندی کے ساتھ شادی کی ہے، لڑکے والوں نے بھی لڑکی والوں نے بھی، یہ اچانک کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تو چٹکلے والی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اچانک شادی کے بعد جو ہے نا، مطلب یہ کافی جگہ سے مجھے سننے کو ملا شادی کے بعد کہ جی لڑکی تو لڑکے سے بڑی عمر کی ہے، اگرچہ شرعاً تو نکاح میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا، لیکن وہ چھوٹا سمجھ کے لائے تھے، یہ اچانک سے بڑی کیسے ہو گئی؟ یہ وہی لوگ لائے تھے نا انتخاب کر کے، تو یہ اچانک سے بڑی کیسے ہو گئی؟ تو یہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کم از کم آپ شادی میں ان میاں بیوی کے ساتھ کم از کم وہ رویہ رکھ لیں جو قربانی کے جانور کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہوئیے گا، ہاتھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں۔ علی بھائی آپ نے کسی کو بھی آج تک اپنے قربانی کے جانور کی برائی کرتے ہوئے دیکھا؟ لوگ لانے کے بعد خوش ہو رہے ہیں، ارے صحیح مل گیا، گر بھی جائے نا لنگڑا کے چلے تو اس کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کھڑا ہو جائے گا کل ہم نے دوائی لگا دی، ہے نا، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، پوزیٹیو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو آس پاس والے افراد ہوتے ہیں، جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اچھا سب نہیں ہوتے، یہ حقیقت ہے کہ سب نہیں ہوتے، ہوتی کوئی ایک ہی مچھلی گندی ہے تالاب میں، وہ ہی جو ہے نا سارے شاخسانے چلا رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر سوال وہی آتا ہے کہ وہ اچھی فیڈ کر رہے ہیں یا بری فیڈ کر رہے ہیں، یہ بیس یہی ہے، اچھی جو بھی ہو اچھی کر رہے ہیں یا بری کر رہے ہیں۔ علی بھائی آپ کو بھی تو لوگ مشورے دیتے ہی ہوں گے نا، ہم بھی دیتے ہیں مشورے، خود مجھے تجربہ، آپ کو 10 مشورے دیے تو آپ تو اپنے حساب سے ہی مشورہ لیتے ہیں، نہیں لیتے ہمارا مشورہ۔ مطلب ایک سمپل سی بات ہے، جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آتا کہ نہیں کرنے یار جیسا یہ مطلب کرنے جیسا نہیں ہے، تو بھلے آپ اتنی محبت سے تعارف بھی کرا رہے ہیں، سب کچھ کرا رہے ہیں، محبت سے ہی منع بھی کر دیتے ہیں، نہیں یار یہ تو مشورے پر یاد آیا مجھے، نگران شورا نے ایک وقت میں اپنے مکتب میں لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ بن مانگا مشورہ نہ دیں۔ تو یہ مشورے میں بھی جو نا شاید کئی لوگ گھر خراب کرتے ہوں گے، غلط مشورہ دے۔ اور اس میں پھر میں وہی بات کہوں گا، میں تو اسی پہ ایمفیسائز کروں گا، اگر آپ میاں بیوی ہیں بھائی چھنی آپ لگائیں مشورے میں، کوئی کیسے آپ کی چائے میں الائچی ڈال دے، ایج نہیں ان کی تجربہ نہیں، کیا کریں؟ کس بات کی ایج نہیں ہے؟ شادی کر لی، ایج کیوں نہیں؟ ہاں صحیح ہے، ناراض کیوں رہے ہیں بھائی؟ کر لی انہوں نے، اب کرنا نہیں علی بھائی دیکھیں آپ ہمارے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو دیکھیں کتنے ینگ ہیں، یعنی میں یہ بات تو ہے باقی کہیں پہ میں کہہ رہا تھا کہ بعض باتیں ہوتی ہیں کہیں پہ نا، فیملیز میں بچوں کو منا بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، چھوٹے ہیں جی، چھوٹے ہیں، اور وہی بچہ جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آتا ہے تو ذیلی نگران ہوتا ہے، ہمارا یو سی نگران ہوتا ہے، ہمارا حلقہ نگران ہوتا ہے، ہمارا ڈویژن نگران ہوتا ہے، مبلغ بن جاتا ہے، مبلغ رکن شورا بن جاتا ہے۔ نہیں معذرت کے ساتھ آپ تو مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے کئی رکن شورا وہ تھے جو جب شورا میں آئے تو بہت ینگ تھے، وہ قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر آئے نا۔ اسی طریقے سے دعوت اسلامی میں سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، سٹی نگران ہیں، دیگر ہیں جو چھوٹی چھوٹی عمروں کے، تو وہ بھائی ان میں صلاحیت تھی، لیکن پرابلم یہ تھی آپ ان کو اسپیس نہیں دے رہے۔ اسپیس تو دیں، آپ انہیں کرنے دیں پلیز، بہت پیاری بات ہے، آپ اسپیس دیں۔ عمر بھائی کو دیکھیں، آپ عمر بھائی کی ایج دیکھ لیں، عمر بھائی کی عمر دیکھیں، رضا بھائی آپ کے جو بیٹے ہیں ان کو دیکھیں، اور ماشاءاللہ ان کی ذمہ داریاں دیکھیں۔ دیگر ہمارے مبلغین، کئی ہمارے مبلغین ہیں جن کی عمر دیکھیں تو آپ چھوٹی لگتی ہے،
اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 سال کی عمر میں مفتی اسلام بن گئے تھے، ساری دنیا کے مسائل حل کر رہے تھے، اسلام کے حل بتا رہے تھے. تو یہ بات جو ہے کہ جی چھوٹے ہیں، چھوٹے ہیں کس بات کے چھوٹے ہیں جی، آپ انہیں بڑا ہونے دیں، وہ بڑا ہونا چاہتے ہیں، پلیز آپ انہیں بڑا ہونے دیں، آپ انہیں سپورٹ کریں. اور اگر آپ کو بڑے نہیں لگ رہے نا تو آپ اپنا ہاتھ رکھ کے ان کا قد لمبا کر دیں. واہ واہ. کیا بات ہے. ہاتھ رکھ کے لمبا کر دیں نا جی. تو دیکھیں عید والے دن جب گلے ملنا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، جیسے میرے چھوٹے ہوتے بیٹے ہیں، تو چھوٹے والے بیٹے کو ایسے تھوڑی ملتا ہوں کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے یا میں نیچے اس کو گود میں اٹھاتا ہوں، میں گلے مل لیتا ہوں. کتنے ہی بچوں سے ایسے گلے ملتا ہوں صحیح. اپنے ہاں بالکل. بھانجے بھتیجے اس طریقے سے. تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو یہ آپ سپورٹ کریں، پلیز سپورٹ کریں. موضوع ایسا ہے کہ میں بولنا چاہوں تو بہت آپ کے بھی ظاہر سی بات ہے دل میں ہے، فیملی چینل ہے ہمارا الحمدللہ، تو بہت ساری باتیں ہم یوں کہہ لیجئے کہ ایک اچھے انداز پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بڑی بنیادی بات ہے، اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے، اس بات کو آپ اگر پلے باندھ لیں گے نا بہت کام آئے گی. میرے بھی بہت کام آئی، مجھے کسی نے سمجھائی. میاں بیوی نا ایک دوسرے کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہ کریں. مسلط نہ کریں. نہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ جیسی طبیعت میری ہے نا آپ بھی وہی کرو. اچھا. آپ بھی وہی کرو. مجھے آئس کریم پسند ہے، آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے. مجھے کافی پسند ہے، آپ چائے نہیں پی سکتے. تو چائے کیوں پی؟ جب مجھے کافی پسند ہے تو آپ بھی کافی پسند کرو. ایسے لوگ نفسیاتی مریض نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں، مانتے نہیں ہے نا. ہاں جی. ہاں، وہ اس بات پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو چیز ہے نا، آپ کو لائف گزارنی ہے، سامنے والے کے جائز اوپینین کو تسلیم کر لیجئے. اللہ رسول کے جو احکام ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر 3 نمازیں پڑھے اور بیوی 5 نمازیں پڑھے تو ہم بولیں چلو ٹھیک ہے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. شریعت کے جو احکام ہیں وہ اپنی طرف اپنی جگہ رہیں، لازم. بالکل. لیکن جن چیزوں میں دین اسلام نے آپ کو ریلیکس دیا ہے، آپ کو چوائس کا آپشن دیا ہے، وہاں پہ آپ بھی چوائس کا آپشن دیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں. بھائی بہنوں میں، میاں بیوی میں، سسرالوں میں عموماً یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تو یوں ہوتا ہے، ہم تو یوں کرتے ہیں. بعض لوگوں کا میں نے مزاج دیکھا ہے، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے جو میں نے کیا نا وہ آپ کرو. صحیح. جیسے ابھی آپ نے جو چائے پی کون سی تھی بتا دیں سب کو. ہم بتا دیں کیا ہے. گرین ٹی تھی نا، گرین ٹی کیوا ٹائپ دکھ رہا تھا. بلیک ٹی تھی. بلیک ٹی تھی نا، بلیک ٹی بھی وداؤٹ شوگر. وداؤٹ شوگر تھی. ہم نے سمجھ کے پی لیا. جی ہم نے تو اپنی مکسچر پی، ہم نے تو اپنی مکسچر پی جو کراچی کی ہے وہ پی ہم نے. تو آپ نے انفسائز کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ ہم آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آپ رکنے آپ بھی یہ پیجئے. ہاں نہیں، آپ یہ کہیں یا ہم خود جو ہے نا بولیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہم یہ نہیں ہے مزاج. صحیح فرما رہے ہیں، بہت پیاری بات. جب مزاج نہیں ہے تو قبول کریں. مجھے ایک فیملی کا پتہ چلا، رمضان میں ہمارے یہاں کراچی میں کھجلا پھینی چلتا، تو دونوں میاں بیوی میں سے نا ایک کھجلا پسند کرتا تھا، ایک پھینی. کیا سحری ہوتی ہوگی وہ. نتیجہ یہ دونوں چیزیں نہیں آتی تھی. وجہ یہ کہ شوہر کہہ رہے تم یہ کھاؤ، بیوی کہہ رہی ہے تم یہ کھاؤ. اچھا ایسے انہی کا مجھے پتہ چلا دونوں ہی لے کر آنا چاہیے. ایک کو آئس کریم، تھوڑا یہ بچہ تھوڑا یہ تو وہ ہے نا تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو. یہ تو وہ ہے نا کہ آپ قبول کریں. ہاں جی، آپ قبول کریں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کریلے ہیں عموماً گھروں میں ہو جاتا ہے کہ ایک کو پسند ہے دوسرے کو نہیں پسند. بہت سارے آئٹم میں آ جاتے ہیں. بہت ساری آئٹم. اچھا ایسے ہی مزاج ہے. صحیح بالکل. تو جن چیزوں میں شریعت نے رخصت دی ہے، شریعت نے چوائس کا موقع دیا ہے، تو آپ انفسائز. ہاں محبت ایک الگ چیز ہے. صحیح. محبت میں آپ بولیں، جیسے آپ دیکھیں امیر اہل سنت کی نقل کرتے ہیں اسلام بھائی. صحیح. تو امیر اہل سنت نے کبھی کہا ہے آپ سے میری نقل کرو؟ کبھی نہیں کہا. کتنے لوگ ہم سے کہتے ہیں بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ امیر اہل سنت کرتے ہیں. تو بھائی امیر اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ تم میری نقل کرو؟ امیر اہل سنت نے فرمایا نہیں ہے، یہ محبت ہے جو اطاعت کروا دی. صحیح فرما رہے. تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں. وقت آتا ہے، صحیح. ایک وقت ہوتا ہے، بالخصوص شادی کے بعد کے جو 1.5 2 سال 3 سال ہے نا، اس میں تو سمجھنے میں تھوڑی سی ٹائم ہوتا ہے. آپ کوئی سا نیا فون لیتے ہیں نا تو یہ بھی 2 دن میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس کے فنکشن کیا ہے. صحیح فرما رہے. تو آپ صبر ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، صحیح. ایک ایک سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار یہ کیسے چلے گا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مشورہ کر لیں، میچیور لوگوں سے مشورہ کریں، ان سے مشورہ کریں جو دیندار ہوں، خوف خدا رکھتے ہوں اور گھر بسانا چاہتے ہوں. واہ. بعض لوگوں کو دوسروں کا گھر جلتا ہوا دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ اس کی آگ سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں مہروز بھائی. یہی ہے کہ اپنے عمر مدنی بھائی کہ یہ جو بعض اوقات حسد بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے کہ 3 4 بھائی ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں یا الگ الگ. اب کوئی ویل سیٹل ہے، کوئی غریب ہے، اب اس کو دیکھ کر دل میں ایک ہو رہا ہے، یا ایک دوسرے کا ہوتا ہے بعض اوقات گھروں میں، اچھا گاڑی ہے، رہن سہن اچھا ہے، تو پہننا اوڑھنا اچھا ہے،
تو بعض کو ہضم نہیں ہوتا. اب ان کو دیکھ کر یا خاندان کے دیگر لوگوں کو دیکھ کر یہ خواہشات بڑھتی ہیں, بالکل. تو اس میں بھی پھر ناراضگیاں ہوتی ہیں, دل خراب ہوتے ہیں. جی جی. کیا سمجھائیں گے ان کو آپ؟ اس حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں, سبحان اللہ, سبحان. اور جو دنیاوی نعمتیں ہیں ان کے اندر آپ اپنے سے نیچے والے کو بہت دیکھیں. پیاری بات ہے, بہت پیاری. اگر ہم دنیاوی نعمتوں کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے نا, تو ہم واقعی اللہ پاک کا سچے دل سے شکر ادا کریں گے کہ یا پاک پروردگار تو نے ہمیں بہت اچھے حال کے اندر رکھا ہوا ہے. آج آپ مسجد جاتے ہیں, اپنے پاؤں سے چل کر جاتے ہیں. میں ایک کلپ سن رہا تھا رکن شورا حاجی عبداللوی بطاری صاحب کا, تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جیسی لائف آپ گزار رہے ہیں نا, ایسی لائف گزارنے کے لاکھوں لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں. صحیح صحیح. بھائی ہو سکتا ہے ناظرین یہ سوچ رہا ہوں میں پریشان, میرا گھر پریشان, میں کاروباری اعتبار سے پریشان, میں بڑی مشکل لائف گزار رہا ہوں, تو میری جیسی زندگی گزارنے کے لوگ کیسے خواب دیکھ رہے ہوں گے. صحیح. بھائی آپ اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. ماشاء اللہ. آپ اپنے علاقے میں کسی بھی دن جو ہے وہ اسپتال کا چکر لگا لیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. پچھلے دنوں ایک میرے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آیا تھا, تو مجھے اسپتال جانا ہوا. اللہ پاک خیر فرمائے. تو وہ ہوا یہ تھا کہ موٹر سائیکل گری اور سلینسر جو ہے وہ پاؤں پر چپک گیا. یا اللہ. اب میں وہ اسپتال گیا, اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید سب سے بڑا مریض ہی میں ہوں, اس قدر جلن, اس قدر تکلیف. بہت تکلیف ہوتی ہے. اب وہاں جب میں گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو بوائلر میں گرے ہوئے اللہ اور سر سے لے کر پاؤں تک پٹیاں ہی پٹیاں ہیں. اللہ اللہ. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ ہمیں تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسے مسئلے والی بات ہی نہیں. تو اپنے سے اوپر اگر جو زیادہ پریشان ہے اس کے اوپر اگر غور کریں گے تو پھر اللہ پاک کا شکر. بہت پیاری بات ہے, بہت پیاری بات, بہت پیاری بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, واقعی دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے یا جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں ان کو دیکھیں تو صبر آ ہی جائے گا, اور پھر ان لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں کہ جن کے گھر ٹوٹے, ان کے اسباب انہی اسباب میں سے کچھ نہ کچھ ہوں گے, یا ان سے کچھ آگے پیچھے کر کے ہوں گے. جب گھر ٹوٹ جاتا ہے اور گھر بکھر جاتا ہے پھر بننا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ گھر جب بنتا ہے عموماً جو سیمنٹ کا اور ہمارا جو یہ بلاکس یا اینٹوں سے بنتا ہے, یہ کنکریٹ وغیرہ سے, تو ایک ایک اینٹ کر کے لگائی جاتی ہے. لیکن جب ڈیمولش ہوتا ہے اور بالخصوص بلڈوزر سے یا کرین سے جب ڈیمولش کیا جاتا ہے تو ایسا ٹوٹ پھوٹ ہو جاتا ہے, بکھر جاتا ہے, پھر دوبارہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل کیا, وہ ختم ہی ہو جاتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے پروگرام میں کوئی نیک عمل لیتے ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی, حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. کیا آج آپ نے گھر میں یا باہر کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ رہ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے؟ دیکھیں یہ بڑا پیارا ایک نیک عمل ہے, دوبارہ اسکرین پر دکھائیے گا. نیک اعمال یہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63. تو اسلامی بھائیوں کے 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے. کیا آج آپ نے گھر میں یا باہر, گھر میں بھی یا باہر, کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ رہ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, بہت ساری خرابیاں غصے میں آ کر بولنے سے ہی ہوتی ہے. ساس نے غصے میں بہو کو بول دیا, بہو کا ظاہر بات ہے موڈ خراب ہونا ہی ہے, صبر کر لے میری بہن میری بچی, تو صبر کر لیا جائے. لیکن اب وہ ساس سے بوڑھی ہے, اب وہ بڑی عمر ہو گئی, چڑچڑاپن آ گیا. اسی طرح ساس نے کچھ بولا تو بہو نے جوابی کارروائی کی تو ماحول خراب ہو گیا. شوہر نے کچھ بول دیا تو بیوی نے جوابی کارروائی کی تو ماحول خراب ہو گیا. تو چپ رہ جائیں. کسی نے امیر علیہ سنت سے پوچھا نا گھر میں مقصد تعویذ کے لیے کہ کون سا ایسا تعویذ ہے جو گھر میں جو ہے وہ امن کر دے, تو فرمایا کہ کاغذ کا ٹکڑا لیں اور دانت کے اندر دبا لیں, اور دانت کے اندر دبا لیں, جتنا زیادہ غصہ ہے اس کو زیادہ تیز دبائیں. تو کسی نے بولا اس سے بڑا فرق پڑا. تعویذ میں ایسا کیا تھا؟ تعویذ میں کچھ نہیں تھا, وہ منہ بند کرنا تھا. کہ منہ کھلتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں, اور پھر غصے ہی میں تو طلاق ہوتی ہے. مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ دارالافتاء اہل سنت میں جو مسائل آتے ہیں اس میں یہی کہتے ہیں کہ بس غصہ آ گیا تھا, دماغ کام نہیں کر رہا تھا, طلاق دے دی. تو مذاق میں یا ہنسی مذاق میں یا خوشی خوشی طلاق کون دیتا ہے؟ یہ تو غصہ ہی ہے جو ذہن کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ نیک اعمال الحمدللہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے,
اور نیک عمل سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ بہتر ہوتی ہے، تو اس کو لیجئے، روزانہ اس کا جائزہ لیجئے۔ اچھا، نگران شورا ماشاءاللہ ان موضوع پر امیر اہل سنت کے تو کیا ہی بات ہے، لیکن مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری سلمہ الباری ماشاءاللہ ان موضوعات پر بڑی زبردست تربیت فرماتے ہیں، امیر اہل سنت ہی کی تربیت کا شاہکار ہیں۔ تو نگران شورا کا ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں آج کے موضوع سے متعلق، ذرا توجہ سے دیکھیے گا نگران شورا کا یہ کلپ۔ بھی دنیا کا باپ اپنی بیٹی کو جب رخصت کرتا ہے نا، تو جو سامنے والا جو اس کا ہونے والا جو سسر ہوا ہے، یہ گویا کو سسر کو اپنی بیٹی کے طور پر دے رہا ہوتا ہے کہ یار اب میری جگہ پر اب آپ ہو، جس طرح میں نے اپنی بیٹی کا خیال رکھا نا، اب آپ کو میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے۔ شوہر سسر تو نہیں نہ بنے گا، لیکن سسر تو باپ کی جگہ لے سکتا ہے نا۔ اچھا، یہ بول کے یہی لے جاتے کہ آپ ٹینشن نہیں لو، میں بیٹی کی طرح رکھوں گا۔ بیٹی کی طرح تو رکھا نہیں ہے، اس کو تو صبح سے شام تک کام والی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ بیٹی تو سوئی ہوئی ہے، سر میں درد ہے، اس کو تو آپ نے باقاعدہ جا کے گولی کھلائی ہے۔ بہو نے کہا کہ سر میں درد ہے، تو بولا کہ نخرہ کرے تھے، اس کے روزانہ سر میں درد ہوتا ہے۔ تو بہو کے سر میں درد ہو تو نخرے کرے، بیٹی کے سر میں درد ہو تو ہاں بیٹی کے سر میں درد ہے۔ یہ کیسا رشتہ ہے، اور ہماری یہ کیسی ہمدردی ہے کہ اگر ہماری بیٹی ہمارے گھر آئے شادی کے بعد تو اپنے بولے بھلے آوے، اگر ہماری بہو اپنے ماں باپ کے یہاں جاوے تو اپنے بولے کہ اس کو جب دیکھو ماں باپ کے گھر جانا ملتا ہے۔ مساوات نہیں ہے ہمارے یہاں، انصاف نہیں کرتے ہم لوگ کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سوچا ہے تو اس سے زیادہ بہو کے لیے سوچیں یار، کہ اب وہ پرائی ہو کر آپ کے گھر پر آئی ہوئی ہے۔ اگر ساس سسر یہ سوچیں اور شوہر یہ سوچے کہ یار 18 19 20 سال یا 21 سال یا 22 سال اس نے جہاں گزارے ہیں، وہاں سے یہ آئیے میرے گھر میں، تو اس کو 22 مہینے تو دو میرے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، کہ نہیں 22 گھنٹے میں روبوٹ ہے، فوراً اس کا مطلب کہ سافٹ ویئر چینج کرو، نیا ورژن ڈالو اور پرانا ڈیلیٹ مارو، شفٹ ڈیلیٹ ختم۔ یہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے، انسان میں نہیں ہوتا۔ اس کے اندر چینجز آ جائے گی، آپ کے کردار سے آئے گی، لڑ کر نہیں آئے گی، ہمدردی سے آئے گی، الجھ کے نہیں آئے گی، محبت سے آئے گی، ڈومینیٹ انداز اختیار کرنے سے نہیں آئے گی، شفقت سے آئے گی۔ ساس کو چاہیے کہ جب بیٹی گھر آئے نا تو بیٹی کے سامنے بہو کو 2 ٹکے کی نہ کر دے۔ یہ ابھی 2 دن کے بعد چلی جائے گی چھٹی گزارنے کے بعد میں کھلانا پلانا اسی لڑکی نہیں ہے، وہ بھی سوچتے نہیں ہوگی کہ میں دن رات ناشتہ دوں، دوپہر کا کھانا دوں، رات کا کھانا دوں، اور جب بیٹی گھر پر آوے تو جیسے میں ہوں ہی کچھ نہیں۔ جن گھروں میں بھی اس طرح ناانصافی ہوتی ہے نا، اور مرد یا عورت یا شوہر یا آنے والی بہو اگر اس میں نیگیٹو چلتی ہے، نیگیٹو کا نتیجہ کبھی پوزیٹو نہیں آتا۔ اگر آپ نیگیٹو ہیں تو آپ نیگیٹو ریزلٹ کے لیے تیار رہیے، اور اگر آپ پوزیٹو ہیں تو آپ پوزیٹو ریزلٹ کے لیے تیار رہیے۔ اگر خدا نہ خاصہ آنے والی بہو نیگیٹو ہے، آپ کا کردار اس کو پوزیٹو کر دے گا۔ اگر بہو پوزیٹو ہے اور گھر والے نیگیٹو، اس کا کردار گھر والوں کو پوزیٹو کر دے گا۔ آپ کی اپنی کوشش ہونی چاہیے۔ تو جب تک اس طرح کی ایک نیوٹرل اور ہر چیز کو اس کی ریئلٹی پر دیکھنے کی طبیعت ہماری پیدا نہیں ہو جاتی، آپ سمجھیے کہ ہم گھر کو پراپرلی چلا نہیں سکیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن حساب ہے۔ ساس ہو، سسر ہو، بہو ہو، داماد ہو، نند ہو، جیٹھ ہو، دیور ہو، سب سے قیامت کے دن حساب ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے اس فیملی ممبر کے ساتھ کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری دامت برکاتہم عالیہ کے ان موضوعات پر متعلق بیانات سنیں، امیر اہل سنت کے بیانات، مدنی مذاکرے سنا کریں۔ واقعی جب علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مدنی چینل بھی تو ہے نا، دعوت اسلامی کے اجتماعات بھی ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی ہیں، تو علم ہوگا، مطالعہ ہوگا، ایسے پیاری پیاری باتیں سنیں گے، سب سنیں، فیملی کے ممبر سنیں۔ دیکھیں بعد میں رنج تو سب کو ہی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ گیا تو رنج تو پھر سب کو ہی ہے نا، سب بکھر جاتا ہے یہ۔ تو اس دانوں کو پرو کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، بہت نازک رشتے ہوتے ہیں، ذرا سے کچے دھاگے کی طرح جب ٹوٹ جاتے ہیں تو سب کچھ بکھر جاتا ہے، پھر بعد میں پچھتانے سے کیا ہوگا جب چڑیا چگ جائیں کھیت۔ تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی سنبھال لیا جائے اور ان خرابیوں کو ختم کیا جائے۔ تو یہ کال دیجیے گا۔ محمد اویس نعیم قادری گجرخان سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 537 ہجری سنجر میں ہوئی۔ میں محمد اجاز اتاری باب المدینہ کراچی مجید کالونی سے بات کروں۔ آج کے سوال کا جواب ہے آپشن نمبر 1۔ آج کا جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب آپشن 1 537 ہجری سنجیریہ میں ہوئی۔ چلیں میں درست جواب دکھائیے پھر قرآن اندازی کرتے ہیں۔
درست جواب 537 ہجری سنجر۔ ماشاءاللہ، تو یہ درست جواب یہی ہے 537 537 ہجری سنجر۔ ہمارے مہروز مدنی بھائی نے فرمایا کہ 6 رسالے دیے جائیں گے خواجہ غریب نواز کی نیت سے۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے اس پہ ہی نیاز کی نیت کر لی۔ نکال میں لیتا ہوں، 3 تو آپ پڑھ دیں مہروز بھائی، اور 3 ہمارے جو نا، چلو 2 بانٹ لیں، میں بھی کچھ پڑھ دوں، وہ آپ لے لیں بھائی، 2 ہمارے۔ اچھا، یہ یوں ہے کہ تھوڑی سی غلط فہمی نہ ہو جائے، جی جس کا حق ہے اس کا آئے۔ یہ میری طرف سے نہیں ہوتے، بعض اوقات کچھ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جو ہے نا یوں ہمیں ماہنامے دے دیتے ہیں بانٹنے کے کہ لیے آپ بکنگ کرا دیجیے گا، تو ہم پڑھنے والوں کی کرا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واہ، چلیں بھائی، کیا ہے آپ کے پاس نام؟ 2 نام۔ بنت علی احمد اتاریہ، قصور پنجاب، چلیں جی، ایک نام ان کا ہو گیا، اور بنت نیاز پیر جو گوٹ، پیڑ جو گوٹ، ایک ہمارے سندھ سے آ گیا، ایک ہمارے پنجاب سے آ گیا۔ چلیں جی۔ جی واہ جی، بنت امجد فیصل آباد، یہ بھی پنجاب سے آ گیا ماشاءاللہ، اور غلام حسین عمر کوٹ۔ عمر کوٹ، آپ نے بھی ایک سندھ ایک پنجاب نکال دیا، سبحان تو بلوچستان کی بھی آ جائے، کوئی کے پی کے کی بھی آ جائے۔ ایک پرچی ہے رضا کراچی، رضا میرے بیٹے نہیں، وہ تو بنگلہ دیش ہیں، کوئی اور رضا ہیں یہ۔ ایک ہے بنت اقبال کراچی، میرے ہاتھ میں بھائی دونوں کراچی سبحان کے، اللہ، یہ کراچی۔ باکس میں سے نکالی میں نے آپ کے سامنے باؤل میں سے، اللہ، تو انشاءاللہ یہ ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ پورے سال کا پہنچائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، اس کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر اور معاشر محبتیں